اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی و صحابہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، ہومیوپیتھک کی باتیں تقریباً کوئی ہم 90 کے لگ بھگ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، اور آج میرا جو موضوع ہے وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے حوالے سے ہے۔ پوری دنیا ان کو جانتی ہے، خصوصاً پاک و ہند میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک عظیم ہستی ہے، اور آج بھی ان کی عظمت کو سلام ہے۔ تو جہاں انہوں نے پاکستان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جہاں یہ علامہ اقبال کے بہت اچھے دوست تھے، جہاں یہ قائد ملت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے دوست تھے، جہاں ان کی تعلیمی سرگرمیاں پورے ایشیا کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے اہم ترین تھیں، انہی تعلیمی سرگرمیوں میں سے ان کی ایک سرگرمی میرے شعبہ ہومیوپیتھک سے ہے۔ اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ جہاں اتنے عظیم لیڈر تھے، وہاں آپ ایک عظیم ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر سر سید احمد خان بھی تھے، اور یہ آپ کے لیے ایک نئی معلومات ہوگی کہ سر سید احمد خان نے کیا ہومیوپیتھک کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس سے میں اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ ہومیوپیتھ جس کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، آج میں آپ کو ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، صرف انہوں نے محدود یا مخصوص تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اور جو میں عبارت دیکھ کر پڑھوں گا، یہ عبارت مولانا الطاف حسین حالی سے منقول ہے۔ حیات جاوید ان کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں بین ہی وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ حیات جاوید میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ میں عالی جناب جواد الدولہ عارف جنگ ڈاکٹر سر سید احمد خان مرحوم مغفور کی زندگی کے حالات بتاتے ہوئے، سر سید مسلمانوں میں تعلیمی معمار کے نام سے مشہور ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مرحوم اعلیٰ پایا کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی ترویج میں بھی آپ نے اتنا ہی عملی کام سارا انجام دیا جتنا کہ دوسرے علمی شعبوں میں۔ غالباً بنارس ہی میں پہنچ کر ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہومیوپیتھک علاج کے طریقہ سے بہتر کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، اور اس عمدہ اور بے خطر علاج کو انہوں نے اپنایا۔ اور جیسا کہ ان کی طبیعت کا خاصہ تھا کہ جو بات یا جو کام یا جو تجویز ملک کے لیے مفید سمجھی، اس کے پورا کرنے میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ انہوں نے ہومیوپیتھک علاج کی حمایت کرنے اور تقویت دینے کا ارادہ کیا۔ 1867 میں انہوں نے
ایک کمیٹی قائم کی جس کا مقصد ہومیوپیتھک طبابت کا ہندوستان میں پھیلانا اور ہندوستانیوں کو اس کی طرف مائل کرنا تھا۔ اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ مہاراجہ بنارس اور سیکریٹری سر سید قرار پائے، اور کمیٹی کی تجویز سے 25 ستمبر 1867 کو بنارس میں ایک شفا خانہ بنام ہومیوپیتھک ڈسپینسری اینڈ ہاسپٹل کھولا گیا۔ یعنی وہ جو ایک شفا خانہ کھولا گیا اس کا نام تھا ہومیوپیتھک ڈسپینسری اینڈ ہاسپٹل۔ سر سید نے ہر طریقہ سے جو ان کے اختیار میں تھا لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے بعض اپنے دوستوں کو جو کسی پرانے مرض میں مبتلا تھے بنارس میں بلانے کے لیے خط لکھے، اور وہاں نہ پہنچ اور جو وہاں نہ پہنچ سکے ان کے لیے دوائیں بھجوائیں۔ اس طرح شفا خانے کا چرچا چند روز میں دور و نزدیک ہوتا چلا گیا، اور پاپو نیر کے پرچہ مورخہ 4 دسمبر 1867 4 دسمبر 1867 میں اس شفا خانے کی نسبت یہ چھپا تھا، یعنی پاپو نیر کے نام سے جو اس وقت پرچہ چھپتا ہوگا، اخبار چھپتا ہوگا، 4 دسمبر 1867 میں یہ جو انہوں نے ایک ہاسپٹل اور ڈسپینسری بنائی تھی اس کی نسبت یہ چھپا تھا کہ پہلے ہی مہینے میں 500 سالہ بیمار معالجہ کے لیے ہاسپٹل میں آئے، یعنی 500 افراد پہلے مہینے میں مستفید ہوئے اس ہومیوپیتھک ڈسپینسری اور ہاسپٹل سے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس طریقہ علاج سے مطلق کوئی بندہ بھی واقف نہیں تھا۔ 17 دسمبر 1867 کو سر سید نے ایک طویل لیکچر ہومیوپیتھک طبابت کی تاریخ اور اس کے اصول اور اس بات پر کہ یہ طریقہ علاج تمام طریقوں سے زیادہ مفید اور بے خطر ہے، کمیٹی کے عام جلسہ میں بتایا، اور 1868 میں ایک رسالہ ہیضہ کے علاج پر بموجب اصول ہومیوپیتھک کے لکھا۔ یہ لیکچر اور رسالہ سوسائٹی اخبار کی بہت سارے جلدوں میں چھپا اور لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ تو مجھے علامہ صاحب کا شعر یاد آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ بے شک ہمارے جو اسلاف کے علوم اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ نرگس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ بے شک ایسی بات ہے کہ آج بھی ہم سر سید خان جیسی عظیم ہستی کو علم کی اگر کوئی محفل ہے، تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ان کو خراج تحسین نہ دیں تو ہماری محفل ادھوری ہو جاتی ہے۔ تو ان بزرگوں کی عظمت کو سلام، اور ان کے دیے ہوئے علوم کو بھی سلام کہ ہمارے جیسے لوگوں تک اتنے خوبصورت علوم آئے اور ہم مستفید ہوئے۔ رب کائنات کا احسان ہے کہ ایسے ایسے علوم ہمارے پاس آئے، ہم ان سے مستفید ہوئے، اور ہمارے خاندانوں کے اللہ پاک نے روٹی روزی کے اسباب بنائے۔ تو شاکر ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں اپنے ان تمام ہومیوپیتھک بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے آج میری یہ ویڈیو دیکھی ہے، سنی ہے، بے شک
نیکی کرنے میں کوئی مسلمان بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ جن لوگوں کے توسط سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے، میرے خیال میں میری یہ ویڈیو سننے کے بعد ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ آج سر سید احمد خان اور ایسے بہت سارے بزرگ ایشیا میں، پاکستان میں جو اس علم کو لانے کا ذریعہ بنے تھے، آج ان کے اصحال ثواب کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔